بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مکتوب شریف کا ذکر ہے، جو مکتوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام بھیجا تھا دعوت اسلام کے لیے، اور اس خط کے اندر، اس مکتوب شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہرقل کو دعوت اسلام پیش کی تھی۔ تو یہ حدیث پاک آپ خود دیکھیں گے، کافی طویل حدیث ہے۔ اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں، اہم نکات ہیں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث میں متعدد فوائد موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو مکتوب لکھے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ قتال اور جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دینا یہ واجب ہے، اور دعوت اسلام سے پہلے ان سے قتال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ یہاں سے دیکھیں آپ، اس کے اندر بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں فوائد کتاب النبی الی ہرقل، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتوب لکھا ہرقل کی طرف، اس کے فوائد۔ تو پہلی بات کہ کفار کو قتال سے قبل اسلام کی دعوت دینا یہ واجب ہے، اور اس دعوت سے پہلے قتال کرنا حرام ہے۔ اگر ان کو پہلے دعوت اسلام پہنچ چکی ہو تو پھر دعوت دینا مستحب ہے۔ یہ جو پہلے والی ذکر ہوا کہ واجب ہے اور قتال دعوت اسلام پیش کرنے سے پہلے حرام ہے، یہ اس وقت ہے جب ان کو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، اور اگر ان کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہو تو پھر دعوت اسلام پیش کرنا قتال سے پہلے مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں سے یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرد واحد کے ہاتھ، یعنی حضرت دحیہ کلبی جو تھے، ان کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا دعوت اسلام کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی، اس خط کے اندر، اس مکتوب شریف کی ابتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ تو کافر کی طرف اگر کوئی مکتوب لکھا گیا ہو تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے، کیونکہ آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کفار کے علاقے میں قرآن مجید لے جانے سے، اور اس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے یہاں سے کہ 2-3 آیات کو لے جانا منع نہیں ہے،
اور پورے قرآن کو لے کر جانا ممنوع ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ جن کفار سے بالفعل جنگ ہو رہی ہو اور حالت حرب قائم ہو، حالت جنگ ہو، وہاں قرآن کو لے جانا ممنوع ہے، اور کفار کے جو علاقے برسر جنگ نہ ہوں وہاں قرآن مجید لے کر جانا جائز ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا دشمن کی سرزمین میں قرآن کو لے کر سفر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا باب دیکھ لیں۔ باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ملوک الکفار یدعوہم الی اللہ، دعوت اسلام کے لیے کافر بادشاہوں کے نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط مکتوبات شریف۔ اس باب کے اندر یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس کی طرف خط لکھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کیسر کی طرف لکھا، نجاشی کی طرف خط لکھا، ہر حاکم کی طرف لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد آگے اگلے باب میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ آٹھ حدیث مبارکہ اس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئیں۔ غزوہ حنین کا اجمالی تعارف پیش کرتا ہوں۔ مکہ اور طائف کی درمیانی وادی کا نام حنین ہے۔ مکہ اور طائف کی درمیانی جو وادی ہے اس کا نام حنین ہے۔ یہ جو غزوہ ہے یہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ اور یہ جو وادی ہے یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو یہ جو غزوہ ہوا تھا یہ بعض قبائل کی ریاست مدینہ پر حملے کی افواہ پھیلی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھان بین کے لیے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر مدینہ میں آئے، وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک وہاں رہ کر حالات کی تحقیق کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کی تیاری کی۔ شوال 8 ہجری میں 12,000 مسلمان فوجیں اس قدر ساز و سامان کے ساتھ بڑھیں کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آئے گا۔ تو پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 جو ہے اس کا نزول ہوا۔ انہی روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انا النبی
میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنی جو نسبت ہے وہ حضرت عبد المطلب کی طرف کی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ ہے، یہ انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، کہ کافر آباء و اجداد کی طرف نسبت کر کے ان پر فخر کرنا عمل جاہلیت میں سے ہے. تو پھر آپ نے اپنی نسبت حضرت عبد المطلب سے کر کے اس کو بطور افتخار کیسے بیان فرمایا؟ اس کا جواب علامہ نووی رحمہ اللہ نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ مکہ والوں کے سردار تھے اور مکہ کی ایک مشہور شخصیت تھے. یہ یہاں سے ہے، یہ جواب دے رہے ہیں فل جواب انہو. تو مکہ کی ایک مشہور شخصیت تھے اور آپ کے والد گرامی کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو عبد المطلب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. ایک تو جواب یہ دیا گیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا. یہاں سے وقیل ان عبد المطلب رآ رؤیا، یہاں سے دوسرا جواب، حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا جو اس پر دلالت کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اس خواب کو یاد دلانا تھا، اس پر متنبہ کرنا تھا کہ آپ کو دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل ہوگا. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جنگ میں انسان یہ کہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں. اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کافر نہیں تھے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نسبت کو کبھی بھی فخریہ بیان نہ کرتے، بلکہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت عبد المطلب مومن تھے. اور دین ابراہیمی پر تھے، اور اسی طرح آپ کے نسب میں تمام آباؤ تمام امہات مومن ہیں. اگلا جو باب ہے اس میں غزوہ طائف کا بیان ہے. باب غزوۃ طائف. اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث مبارکہ لے کر آئیں. آگے باب غزوہ طائف کے بعد غزوہ بدر کا بیان ہے. اس میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث مبارکہ لے کر آئیں. تو اب یہاں سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا ذکر ہے، پھر فتح مکہ کا بیان ہے. غزوہ بدر کے بعد جو اگلا باب ہے وہ فتح مکہ کا باب ہے. جی باب فتح مکہ و ازالت
اسنامی من حول الکعبتی کہ فتح مکہ کا بیان اور کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد جو بت تھے ان کو گرانے کا بیان. اس کے بعد آگے صلح حدیبیہ کا بیان ہے. تو یہ ساری اب مطالعاتی روایات ہیں، ان کا آپ نے مطالعہ کر لینا ہے خود سے. بابو صلح حدیبیہ کے بعد یہ آ گیا صلح حدیبیہ اور غزوہ احزاب وغیرہ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو کتاب الجہاد ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ گئی. تو اب انشاءاللہ تعالی کل ہم بخاری شریف کا ابواب العمرہ بھی مکمل کر لیں گے. اتوار کا دن آپ کو دیا جائے گا، سوالات پیش کیے جائیں گے، آپ نے ان کے پھر جوابات لکھنے ہوں گے اور ہلکا سا ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا. آج کا مسلم شریف کا سبق یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں.